اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس ارض پہ، آسمان پہ، زمین پہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے لشکر ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں۔ کچھ کو ہم جانتے ہیں، کچھ کو ہم محسوس کرتے ہیں، اور کچھ ہمیں نظر نہیں آتی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے لشکروں کو جانتے نہیں ہو، کون کون سی مخلوق کب آ کے انسان کی مدد کر جائے انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ ان لشکروں میں ایک بہت بڑا لشکر اللہ کا وہ ہے پانی، بلکہ اگر میں بات یوں کہوں تو شاید غلط نہیں، زمین و آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے بڑی مخلوق، سب سے بڑا لشکر اللہ کا وہ پانی ہے۔ سائنسدان تو یہ بات کہتے ہیں کہ زمین کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے، یہ تو بات ہے سائنسدانوں کی۔ اگر میں بات کروں قرآن کی، اگر بات کروں حدیث کی، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی منظر کھینچا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ایک مقام پہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب یہ عرض نہیں تھا، آسمان بھی نہیں تھا، پوری کائنات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش تھا اور پانی تھا، اللہ کا عرش پانی بھی تھا۔ زمین و آسمان سے پہلے پانی موجود تھا، اور اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کو ساتھ شامل کروں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء، کچھ بھی نہیں تھا، کائنات کے نظام میں سے کوئی ایک بھی چیز نہیں تھی، وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ ثم خلق السماوات والارض، اللہ نے بعد میں آسمان بنایا، اللہ نے بعد میں زمین بنائی۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں اللہ نے تقدیر لکھی، تقدیر لکھنے سے پہلے پانی موجود تھا۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی تھی۔ کائنات کا نظام 50,000 سال بعد میں، تقدیر 50,000 سال پہلے، فرمایا ابھی تقدیر بھی نہیں تھی، وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ آپ قرآن کی ان آیات اور حدیث کو سامنے رکھیں تو بات پتہ یہ چلتی ہے زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند سورج ستارے کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ تقدیر بھی ابھی نہیں لکھی تھی، پانی موجود تھا۔ پانی اتنی قدیم چیز ہے، پانی اتنی بڑی چیز ہے، گویا اس اعتبار سے کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ کی جو مخلوق ہے وہ پانی ہے۔ کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، پانی زندگی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کبھی کبھی قرآن پہ غور کیا کریں، قرآن کہتا ہے ہر چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا، ہر چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا۔ کائنات میں کوئی بھی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد میں پانی کی آمیزش نہ ہو، پانی کی ملاوٹ نہ ہو۔ چاہے پانی ہمیں نظر آئے نہ آئے، اس کے اندر پانی ضرور ہوتا ہے۔ پتھر ہمیں بظاہر خشک نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کیڑا 6 مہینے سے رہ رہا ہے، اس کی وہ پانی کی پیاس بھی مکمل ہو رہی ہے، پوری ہو رہی ہے۔ اور اگر میں بات کروں انسانوں کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کائنات کے نظام کو پانی سے پیدا کیا۔ جب باری آئی نا انسان کی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، ایک اور مقام پہ فرمایا أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اور انسان ہے، اور کبھی کبھی اپنے آپ پہ غور کیا کر،
ہم نے تجھے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا. کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے حقیر پانی سے. آج وہی انسان ہر وقت انا کے گھوڑے پہ سوار رہتا ہے. میں بڑی شے ہوں، میں سے شروع ہو کر میں پہ ختم، میں نہیں تو کچھ نہیں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے الم نخلقکم من ماء مہین. اور غور کیا کر کبھی اپنے آپ پہ. فلینظر الانسان مما خلق. جب تیرے اندر انا آنے لگے غور کیا کر اللہ نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے. یہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں غور کر. مما خلق، اے اللہ کس چیز سے میں بنا ہوں؟ خلق من ماء دافق. اللہ تعالیٰ فرماتے ایک اچھلنے والا قطرہ، ایک پانی کا قطرہ ہم نے تجھے اس قطرے سے پیدا کیا. یخرج من بین الصلب والترائب، جو سینے اور پیٹھ سے نکلتا ہے. الم یک نطفۃ من منی یمنی، ایک نطفہ جس کو گرا دیا جاتا ہے، گرے ہوئے قطرے سے اللہ نے انسان کو بنا دیا. میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، بڑا حیران ہو گیا. وہ تفسیر والا لکھتا ہے دنیا میں بڑے بڑے مصور آئے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مصور ہیں، ہم تصویر کشی کرتے ہیں، لیکن کمال اللہ کی ذات کو ہے. اصل میں مصور اللہ کی ذات ہے. پانی کے ایک حقیر قطرے پر انسان کی تصویر بنا ڈالی ہے. اللہ پانی کے قطرے پر انسان کی تصویر بنا رہا ہے. اور کتنا مضبوط اللہ نے انسان کو بنا دیا ہے. پانی کا قطرہ اللہ نے مضبوط انسان بنا دیا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اپنے آپ پہ غور کیا کر. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جو قطرہ نیچے گرا دیا جاتا تھا، جو حقیر تھا، جس کی ویلیو نہیں تھی، ہم نے اس سے ایک بڑا خوبصورت انسان بنا دیا. دنیا کا سارا حسن اسی ایک حقیر قطرے سے پیدا ہوا ہے. ایک قطرے سے پیدا ہوا ہے. بلکہ مفسرین قرآن کی ان آیات کے تحت لکھا ہے فرشتے جو بظاہر نور سے پیدا ہوئے ہیں، جنات جو بظاہر آگ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی پانی کی آمیزش ہے. جس طرح انسان مٹی سے بنا لیکن پانی ہے، فرشتے نور سے بنے ہیں، ان کے اندر بھی پانی کی آمیزش ہے. جنات آگ سے بنے ہیں، ان کے اندر بھی پانی کی آمیزش ہے. کل شیء حی، اللہ نے کائنات کی ہر چیز کے اندر پانی رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش بھی پانی سے کی ہے، کائنات کی ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر جاندار کی غذا بھی پانی سے نکالی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، زمین تو بنجر تھی، زمین تو مردہ تھی، ہم نے کیا کیا؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، ہم نے اوپر سے پانی اتارا، زمین لہلہا اٹھی، سبزہ اگا، اور انسان کے لیے اور چپاہوں کے لیے ہم نے اناج اگا دیا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کبھی کبھار بیٹھ کر اے انسان اپنے کھانے پہ غور کیا کر، کہاں سے آتا ہے؟ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے پہ غور کر. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی بسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، ہم نے زمین کو پھاڑا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، زمین سے ہم نے دانہ نکالا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور ہے، ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، میوہ جات ہیں، باغات ہیں، سارا کچھ ہم نے زمین سے نکال دیا. ہر چیز کی پیدائش بھی پانی سے، ہر جاندار کو غذا بھی پانی سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا مشروب بھی پانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی کبھار بیٹھ کے غور کیا کر میں جو پانی پیتا ہوں کہاں سے آتا ہے؟ پینے والا پانی، میٹھا پانی کہاں سے آتا ہے؟ یا تو ہم زمین سے نکالتے ہیں یا چشموں سے آتا ہے. غور کر چشموں سے پانی کہاں سے آیا؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن، کون اس کو آسمان سے اتارنے والا ہے؟ اللہ کے سوا کون ہے؟ اللہ بارش برساتا ہے. سائنسدان تو بڑی سادی سی بات کہہ دیتے ہیں نا، سمندر سے بخارات نکلتے ہیں، بادل ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں،
اور بارش برستی ہے، بس بات ختم کر دیتے ہیں۔ اور کبھی غور تو کرو، سمندر کا پانی تو نمکین ہے، میٹھا تو نہیں ہے، اور اگر یہی بخارات جو لاکھوں ٹن وزنی ہوتے ہیں ہمیں ٹرکوں میں گاڑیوں میں لوڈ کر کے پہاڑی علاقے پہ لے جانے پڑ جائیں، کتنا خرچہ، کتنی محنت، کتنی مشقت، کتنے دن لگیں گے؟ ہم تو شاید ناممکن تو نہیں ہے لیکن خرچہ بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، ہم نے یہ کام ہواؤں سے لیا، ہم نے ہواؤں کو حکم دیا۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، لواحق کیا اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے پیٹ میں بچہ ہو، جو اپنے بچے کو اٹھا کر پھرتی ہے، اس اونٹنی کو لواقحہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہواؤں کو لواقحہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہوائیں اپنے دامن میں سمندر کے بخارات کو اور لاکھوں ٹن وزنی پانی کو، بادلوں کو اٹھا کر لیے پھرتی ہیں۔ کہاں سمندر ہے کہاں سے اٹھاتی ہیں، اور کہاں پہاڑی علاقہ ہے وہاں پہ جا کے اللہ کے حکم سے پانی برستا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، کبھی غور نہیں کیا؟ اور یہ تو نمکین پانی تھا، اتنا نمکین پانی ہوتا ہے سمندر کا، انسان پی لے پیٹ خراب ہو جائے، انتڑیاں کٹ جائیں، جانور پی رہے شاید مر جائیں، زمین سیراب کرے بنجر ہو جائے، زمین ساری جل جائے، اتنا نمکین پانی سمندر کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب آسمان پہ لے جاتا ہے، اللہ اکبر، ان ہواؤں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فلٹر کا نظام رکھا ہے، نمکین پانی میٹھا، ہمارے پینے کے لیے بھی میٹھا، جانوروں کے پینے کے لیے میٹھا، زمین کو سیراب کرو زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ یہاں بوتل لینے چلے جاؤ نا نیسلے کی پانی کی، 100 روپے کی، 150 روپے کی، ایک چھوٹی سی بوتل، اللہ کتنا پانی میٹھا کر کے بھیج رہا ہے، اور آج تک کبھی آسمان سے بل نہیں آیا۔ اور تمہیں اتنا پانی پلاتا ہوں میٹھا، بل دو ذرا۔ اور یہاں تو نیسلے کی ایک بوتل 150 اگلے لے لیتے ہیں، بھائی 150 نکال کے رکھ، پانی پینا ہے میٹھا تو ہم نے اس کو فلٹر کیا ہے، فلٹر، ہم فلٹر کرنے کے پیسے لے رہے ہیں۔ اللہ لاکھوں کروڑوں ٹن پانی کو فلٹر کرتا ہے، نمکین پانی کو، کھارے پانی کو میٹھا بنا کے، لذت دار بنا کے، انسان کی صحت کے لیے مفید بنا کے، جانوروں کی صحت کے لیے مفید بنا کے، اور کھیت کے لیے، زمینوں کے لیے مفید بنا کے اللہ آسمان سے گراتا ہے۔ کبھی غور تو کیا کر، کبھی غور کیا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ ممکن نہیں تھا اللہ یک بار کی لاکھوں ٹن پانی زمین پہ گرا دے، زمین ہی تباہ ہو جائے، شہر تباہ ہو جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں کیا ہم نے ماءً بِقَدَرٍ، قطرہ قطرہ کر کے گزرا ہے، ایک ایک بوند گرتی ہے، بوند، ہم اندازے کے ساتھ پانی برساتے ہیں، اندازے کے ساتھ۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم اس پانی کو زمین کے اوپر ٹھہراتے ہیں، چشموں کی شکل میں، ندی نالوں کی شکل میں، نہروں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں۔ کبھی غور ہی نہیں کرتے سارا کام کون کر رہا ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، بس ٹھیک ہے بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے ندی نالوں میں پانی جا رہا ہے، بھئی کیسے جا رہا ہے؟ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے غور کیا کرو، ہم ہیں جو اس پانی کو زمین کے اوپر ٹھہراتے ہیں تاکہ تم پی لو، تمہارے فائدے کے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے چپاہوں کے فائدوں کے لیے ہے۔ ہم یہ سارا نظام چلا رہے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس نظام کو سمیٹنے پر بھی قادر ہیں، ہم لے جائیں پانی، نہ دیں تم کو پانی، کہاں سے لاؤ گے پانی؟ آسمان سے بارش رک جائے، قحط سالی آ جائے، کچھ لوگ بڑے سیانے بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم زمین سے نکال لیں گے۔ وہ ایک ملحد تھا، جب اس آیت پہ پہنچا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر میں حکم دوں زمین کے پانی کو
زمین کا پانی گہرا ہو جائے، کہاں سے لاؤ گے؟ کہنے لگا ہم اوزار لے آئیں گے، ہم زمین کو کھریدیں گے، کھرید کر پانی لے آئیں گے۔ آج کل کا وہ انجینئر اٹھے تو وہ یہ دعویٰ کر دے گا آج کل تو کلومیٹر کے حساب سے ہم بور زمین پہ کر سکتے ہیں، ہم لے لیں گے پانی۔ اللہ اکبر۔ وہ جو آدمی کہنے لگا کہ ہم جناب اوزار لے آئیں گے، ہم ڈرل لے آئیں گے، ہم مشینیں لے آئیں گے، ہم بڑا بڑا بور کریں گے، ہم زمین سے پانی نکالیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کا پانی ضائع کر دیا۔ لگاؤ اب مشینیں آنکھوں پہ، کرو اب بور آنکھوں پہ۔ اللہ کی قدرت کو چیلنج کرتے ہو؟ لگا لو مور، لگاؤ مشین ذرا آنکھ پہ، آنکھوں کے اندر بھی پانی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہمارے وجود میں پانی ہے، یہ بزرگوں کے گھٹنے، نوجوانوں کے گھٹنے درد کرتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یہ سارا پانی کھینچنے پر، تیرے جسم میں سے پانی نکالنے پر قادر ہیں، زمین کا پانی کھینچنے پر قادر ہیں، آسمان کا پانی روکنے پر قادر ہے۔ لیکن یہ میری رحمت ہے، ہم تمہیں پانی دیتے ہیں، ہم پانی کو بطور نعمت تمہارے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بارش ہو رہی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بارش میں نہا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ بارش میں نہا رہے ہیں؟ فرمایا یہ ابھی میرے رب سے ہو کر آئی ہے، یہ پانی کی بوندیں اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ سے ہو کر آئی ہیں، میں ان کو اپنے جسم پہ لگا رہا ہوں۔ کون ہے جو سمندر کے نمکین پانی کو اللہ کی رحمت بنا کے، مفید بنا کے تمہارے اوپر ڈال رہا ہے؟ اور محترم بھائیو، یہاں تک جو بات ہم نے سمجھی وہ یہ ہے، پانی اللہ کی سب سے بڑی نعمت، پانی اللہ کی رحمت، پانی زندگی ہے، پانی حیات ہے۔ لیکن اب میں اگلا سوال کروں گا، اگر پانی نعمت ہے، پانی حیات ہے، تو پھر سیلاب کیوں آتے ہیں؟ تباہیاں کیوں ہوتی ہیں؟ زمینیں، فصلیں خراب کیوں ہوتی ہیں؟ لوگ کیوں مرتے ہیں؟ آج پاکستان میں موجودہ جو سیلاب کی صورتحال ہے، کم و بیش 1000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، ضلع بنیر میں کچھ 200-300 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ یہ تباہیاں کیوں ہیں؟ محترم بھائیو، قرآن پہ غور کریں، قرآن اس کا جواب ہمیں دیتا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھ لیں، پانی پر کنٹرول اللہ کی ذات کا ہے، اللہ کی ذات کا کنٹرول ہے، کسی اور کا کنٹرول پانی پہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پہ اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، ہم دو پانیوں کو ملاتے ہیں، بظاہر مل رہے ہیں لیکن آپس کے اندر مکس نہیں ہو رہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، دو سمندر ہیں، آپس میں ملتے ہیں، یہ یمن کے علاقے میں چلے جائیں آپ کو نظر آ جائے گا، دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، رنگ بھی اور ذائقہ بھی اور، لیکن مکس نہیں ہو رہے۔ تو پانی پر اختیار اللہ کا ہے، وہی پانی جس کے اندر فرعون ڈوبتا ہے، وہی پانی ہے جس کو قطعود العظیم کے تحت اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے پانی کھڑا ہوا، پہاڑ بن گیا، اور اللہ کے حکم سے پانی چل پڑا اور فرعون کو ڈبو دیا۔ اس لیے پانی کے معاملے میں، بارشوں کے معاملے میں، سیلاب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ کنٹرول اللہ کا ہے، دعا اللہ سے کرنی ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے محترم بھائیوں، جب پانی پہ کنٹرول اللہ کا ہے، پانی کو اللہ چلا رہا ہے، تو پھر یہ عذاب کیوں بن جاتا ہے؟ اللہ تو ظالم بھی نہیں ہے، اللہ تو ظالم بھی نہیں ہے کہ کسی کو تباہ کر دے، اللہ تو تباہی کو پسند بھی نہیں کرتا۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اللہ تو خود کہتا ہے اے میرے بندو میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ پانی تیرے کنٹرول میں بھی ہے، پانی رحمت بھی ہے، پانی نعمت بھی ہے، پانی زندگی بھی ہے، پانی تیرے کنٹرول میں بھی ہے، اے اللہ تو ظالم بھی نہیں ہے، پھر سیلاب کیوں آتے ہیں؟ اے اللہ تو رحمان بھی ہے۔ اللہ اکبر۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آتی ہے، اپنا بچہ اٹھا کے لاتی ہے، اے اللہ کے رسول میرا یہ بچہ ہے. 2-3 حدیثیں ہیں ملتی جلتی، میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں. بچہ اٹھا کے لاتی ہے، اے اللہ کے رسول گھر میں آگ جلائی تھی اور میرا یہ بچہ آگ کے قریب جا رہا تھا، میں اس کو اٹھا کے آگ سے دور کر رہی تھی. میرے دل میں ایک سوال آ گیا ہے، اے اللہ کے رسول وہ سوال پوچھنے آپ سے آگئی ہوں. پوچھا، کہا کون سا سوال ہے؟ اے اللہ کے رسول یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو آگ میں نہیں جانے دے رہی. کیا رب ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار نہیں کرتا؟ رب بندوں کو آگ میں کیسے پھینکے گا؟ میں ماں ہوں، میرا دل نہیں کرتا میرا بچہ آگ میں جائے. اللہ کیوں عذاب میں مبتلا کرے گا؟ اللہ کیوں سیلاب بھیجے گا؟ اللہ ہمیں کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں کیوں مارنا چاہتا ہے؟ نہیں محترم بھائیو، اللہ مارنا نہیں چاہتا، اللہ سیلاب نہیں چاہتا. غور کیا کریں کبھی کبھار، یہ ہمارے نفس ہے جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے مجرم بن گئے. ہم اللہ کی قدرت کو للکارتے ہیں. جب کوئی اللہ کا نافرمان بن جائے، نافرمانیاں حد سے بڑھ جائے، اللہ کی قدرت کو للکارنا شروع کر دیا جائے، اللہ قوم فرعون کی طرح، قوم نوح کی طرح پانی کے اندر ڈبو کے مارتا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر یہ رحمت عذاب بن جاتی ہے، اور یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے بنتی ہے. سچی بات ہے، اللہ ہمیں تباہ کرنا نہیں چاہتا. اللہ رحمت ہے، اللہ بارش کو رحمت بناتا ہے اگر ہم اپنے کرتوت چھوڑ دیں. کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں ہم، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ہم تمہیں عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتے، تمہارے کرتوت تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، اور میری امت کے لوگوں استغفار کو لازم پکڑنا. اللہ کا جب عذاب آئے، جب سیلاب آ جائیں، جب مکانات گاؤں ڈوبنے لگ جائیں، من لازم الاستغفار، استغفار کو لازم پکڑ لینا. جعل اللہ لہ من کل ضیق من کل ہم فرجا. اللہ تمہیں ہر تکلیف سے دور کر دے گا. آج استغفار ہی کوئی نہیں، گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ گناہ ہو رہے ہیں، اعلانیہ گناہ ہو رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، گناہ کر کے دلیر بنے پھرتے ہیں. پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا ہو؟ اللہ کی اتنی بڑی نعمت، اللہ نے اس کو عذاب بنایا ہوا ہے. غور ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اور لوگوں، ہم نے تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے تمہیں سمجھانا چاہا ہے کہ اگر تم استغفار کر لو، اللہ اس عذاب کو تمہارے لیے بحثیت رحمت بنا دے گا. یہ دنیا کی تکلیف کے بدلے کل قیامت کی تکلیف تم سے ختم کر دے گا، بشرط یہ کہ استغفار کرنے والے بن جاؤ. آج بہت زیادہ اشد ضرورت ہے استغفار کی، تاکہ یہ مصیبت ہمارے لیے کل قیامت کے دن بحثیت رحمت بن جائے. اور دوسرا محترم بھائیوں، نمازیں پڑھا کریں. آج بہت بڑی سستی نمازوں کی ہے. نماز نہ پڑھنا گویا اللہ کے عذاب کو للکارنا ہے، دعوت دینا اللہ کو، اے اللہ ہم تیری عبادت نہیں کرتے، جو کرنا ہے کر لو. پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَعِينُ، اللہ قرآن میں فرماتے وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِذَا حَضَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى، جب بھی کوئی مصیبت آتی آپ نماز کا حکم دیتے. خدا را اس صورتحال سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو نمازی بنا لو، کھڑے ہو جایا کرو. رب یہاں سارے لوگ کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں. اپنی پریشانیاں ہم لوگوں کو سناتے ہیں، نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں. اے انسان، تو نہیں جانتا تیرے رونے کی قدر اللہ کتنی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے خوف سے گرا اور گر کر زمین پر چلا گیا، اللہ تجھ پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. یہاں دھڑا دھڑ گناہ ہو رہے ہیں، زمین سیلاب زدہ ہے، گاؤں پانی زدہ ہے. اگر نہیں پانی تو تیری آنکھوں میں نہیں ہے. ہر جگہ پانی پانی ہو گیا، انسان کی آنکھوں میں پانی نہیں آیا. ہم پکے مکانوں کو کمرے میں کنڈی لگا کر آرام سے موبائل پر بیٹھے ہوئے ہیں.
کوئی فکر ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے باہر کیا ہو رہا ہے، علاقے کے علاقے ڈوب رہے ہیں، میں ٹس سے مس نہیں ہو رہا، ہر جگہ پانی آ رہا ہے، بس اس آنکھ میں نہیں آ رہا، وہ آنکھ میں پانی لے آؤ، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، نمازوں کی پابندی شروع کر لو، استغفار شروع کر لو، اللہ یہ عذاب ختم کر لے گا۔ پانی اللہ کی رحمت ہے، سچی بات ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہمیں تباہ کرنا نہیں چاہتا، ہمارے کرتوت ہم کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اس مشکل صورتحال میں ایک تو یہ چند جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، استغفار کرنا ہے اور نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، میں اپنا سلاب واپس لے جاؤں، تو اللہ کے سامنے رونا ہے۔ اور آخری محترم بھائیوں بات یہ ہے کہ جب کسی قوم پہ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ایت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی مدد بھی کریں۔ تو سیلاب کے اس مشکل دور میں اگر ہم ایک دوسرے کے مدد کرنے والے بن جائیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ ہماری مدد کرے گا اور اللہ اس آزمائش کو، اس مشکل صورتحال کو واپس لے جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔